السلام علیکم جانے جہاں میں خوش آمدید. جنت کے پتے بائی نمرا احمد ایپیسوڈ 73. کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی کتاب کے صفوں پر پڑ رہی تھی جو اس نے اپنے سامنے پھیلا رکھی تھی. وہ الفاظ پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے بھی ان کو نہیں پڑھ رہی تھی. ذہن تو کہیں اور تھا اور دل بھی. عجب اداسی چھائی ہوئی تھی دل پہ. جب تک بہاریں نے نہیں آنا تھا وہ یوں ہی افسردہ رہتی. یہ وہ وجہ تھی جس سے وہ خود کو بہلا لیتی کہ ہاں یہ اداسی صرف بہاریں کی وجہ سے ہے. لیکن وہ جانتی تھی کہ جب وہ آ جائے گی تو بھی یہ افسردگی تو رہے گی. لیکن ہاں تب وجہ ختم ہو جائے گی اور بہانہ ختم ہو جائے گا. اور کھڑکی کی جالی سے ہوا کا تیز جھونکا آیا تو کتاب کے صفحے اس کے ہاتھ میں پھڑ پھڑا کر رہ گئے. اس کی زندگی کا ایک باب بھی کتاب کے بالکل اس صفحے کی مانند تھا نا جسے کسی نے بے دردی سے پھاڑ دیا ہو. یوں کہ کوئی نشان، جلد سے لگا کاغذ کا کوئی ٹکڑا باقی ہی نہ رہا ہو. عائشہ گل نے کتاب بند کر کے تپائی پہ ڈال دی اور اس کا دل کسی شے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا. زندگی کا وہ باب عبد الرحمن پاشا، ایک اجنبی جو ان کی زندگیوں میں آیا اور پھر ان کی پوری زندگی ہی بن گیا. وہ کتنا اچھا، کتنا سلجھا ہوا، ویل مینرڈ اور نفاست پسند آدمی تھا. اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی. وہ اس کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا. اس کی رائے کو اہمیت دیتا تھا. اس کی سمجھداری، ذہانت کی قدر بھی کرتا تھا. جب عثمان بے نے اپنے بیٹے کا رشتہ پاکستان میں طے کر دیا اور سفیر ان سے ناراض ہو گیا تب عبد الرحمن کے کہنے پہ ہی اس نے سفیر سے بار بار اس موضوع پہ بات کی تھی. عبد الرحمن کو جب بھی کوئی خاص کام ہوتا تو وہ اسی کے پاس آیا کرتا تھا. جیسے اس رات وہ حیا کو لے کر آیا تھا اور جب اس کے بالوں پہ ویکس گری بھی تھی. اس رات تو وہ اسے عبد الرحمن لگا ہی نہیں تھا. اتنا رف حلیہ، بے چین، مضطرب، بکھرا بکھرا سا. مگر جب اس رات کی صبح ہوئی تو وہ وہی پرانے والا عبد الرحمن بن چکا تھا. بلکہ وہ بن گیا تھا جو وہ اس تھپڑ کے بعد بنا تھا. اچھی لڑکیاں جلد بازی نہیں کرتی مگر اس سے تو ہو گئی تھی. وہ تھپڑ اس کے اور عبد الرحمن کے درمیان ایک ایسی سرد دیوار بن گیا تھا جسے وہ کبھی گرا نہیں سکی تھی. اس نے عائشہ کو اس تھپڑ کے لیے کبھی معاف نہیں کیا تھا اور اب تو وہ اس سے بہت دور جا چکا تھا. بہاریں آنے اور وہ خود سب اس کو بھلا دیں گے کیا؟ پاشا بے تو اپنے کاموں میں مصروف سطحی سا آدمی تھا مگر آنے، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا. کمرے کے دوسرے کونے پہ آنے بیٹھی سویٹر بن رہی تھی. پچھلے اور اس سے پچھلے دونوں سرما میں انہوں نے عبد الرحمن کے لیے سویٹر بنے تھے اور اس دفعہ بھی وہ اپنی روٹین دہرا رہی تھی. وہ دیکھتی تھی کہ کس طرح آنے فون کی بیل، دروازے کی دستک اور ہر آہٹ پہ چونک جاتی تھی اور پھر عبد الرحمن کی خیر خبر نہ پا کر مایوسی سے اپنا کام کرنے لگ جاتی تھی. تو کیا وہ سب ایک نارمل زندگی گزار پائیں گے؟ شاید ہاں اور شاید نہیں. لیکن اب اسے کیا کرنا تھا؟ اس نے جیب سے وہ طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے کھولا. یہ ترکی کی امانت تھا. کیا اسے یہ امانت لوٹا دینی چاہیے تھی؟ اس نے گردن پھیر کر کیلنڈر کو دیکھا. آج ہفتہ تھا اور یہ معلومات پرسوں یعنی پیر اور منگل کی درمیانی شب کے بارے میں تھی اور اب صحیح وقت آن پہنچا تھا. وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر اٹھی اور اپنا پرس اس نے اٹھایا. قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے گھر سے بہت دور ایک پے فون پہ کھڑی کارڈ ڈال کر ایک نمبر ملا رہی تھی اور سوچنے لگی کہ دیکھ لو عبد الرحمن، عائشہ گل کیا کچھ کر سکتی ہے. ریسیور کان سے لگا. اس نے وہ طے کیا ہوا کاغذ سامنے کھول کر رکھا. ساتھ ہی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی. ان کو اس کی کال ٹریس کرنے میں 90 سیکنڈ لگنے تھے اور وہ اسی سیکنڈ کال کاٹ دے گی.
کال ملنے کے 10ویں سیکنڈ میں اس کا رابطہ موجودہ کمانڈر سے ہو گیا۔ اس نے کال ملتے ہی کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک ٹپ ہے، اور آگے سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں۔ بھاری آواز والے مرد نے کال لمبی کرنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیں، جھوٹ بولنا میں نہیں چاہتی اور ظاہر ہے سچ بتاؤں گی نہیں، تو میرا وقت ضائع مت کریں۔ وہ ٹپ یعنی کہ مخبری سنیں جو میرے پاس ہے، وہ تیزی سے بولی۔ 25 سیکنڈ۔ دل تھا کہ اندر زور سے دھڑک رہا تھا اور آگے سے کہنے لگا، جی جی کہیے۔ دوسری جانب کال ریکارڈ کی جانے لگی تھی، ریڈ الرٹ۔ اس نے کہا کہ منگل اور پیر کی درمیانی شب 2 بجے کے قریب کیلیس سے 3 کلومیٹر دور ترکی اور شام کی سرحد کو کوئی کراس کرے گا۔ اس کے بہت سے نام ہیں مگر میں آپ کو وہ نام بتاؤں گی جو آپ جانتے ہیں۔ اور اب ہو چکے تھے 40 سیکنڈ۔ کون سی چوکی کے قریب سے وہ نوٹ کر رہے تھے؟ اور عائشہ جلدی جلدی وہ تمام چیزیں دہرانے لگی جو اس نے کاغذ پہ لکھی ہوئی تھیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ اہم تھیں۔ اطلاع دینے کا شکریہ، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اپنا پروگرام نہیں بدلے گا؟ 80 سیکنڈ۔ نہیں مرحبا۔ اس نے کھٹ سے ریسیور رکھا اور پھر دل پہ ہاتھ رکھ کر چند گہری سانسیں اتاری۔ اللہ، اس نے کر ہی دیا، یہ تو ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ اور اب وہ آہستہ آہستہ سانس لیتی اپنے پھولے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور دل تھا کہ بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ سوچنے لگی کہ عبد الرحمن دیکھو عائشہ گل کیا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ پلٹی اور سر جھکائے تیز تیز چلتی کیب سٹینڈ کی جانب بڑھ گئی، اور اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ آنے کو شک نہ پڑے، اور سین ہوا ختم۔ چھت سے کھلی گرے سپورٹس کار کشادہ ہائی وے پہ دوڑتی جا رہی تھی، اور وہ کوہنی دائیں طرف کھلی کھڑکی پہ ٹکائے بند مٹھی سے گال کو سہارا دیے آنکھیں بند کیے کچی کچی نیند میں تھی۔ گرم ہوا سے سیاہ سکارف پھڑپڑا رہا تھا، اور دفعتاً کار کو ذرا سا جھٹکا لگا تو اس کا چہرہ آگے کو لڑکا، لیکن اگلے ہی پل وہ آنکھیں کھول کر سنبھل کر پیچھے کو ہوئی۔ سامنے لمبی ہائی وے کے افق پہ سورج طلوع ہو رہا تھا، اور ہوا میں گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی، اور سڑک کے دونوں اطراف خشک ویرانہ تھا اور دور پہاڑ تھے۔ اس نے آنکھیں ملتے جیسے خود سے ہی پوچھا کہ میں سو گئی تھی؟ ہر جواباً وہ کہنے لگا کہ نہیں میڈم، آپ کل رات سے ڈرائیو کر رہی ہیں، سو تو میں رہا تھا نا۔ اور حیا نے بائیں جانب دیکھا، جہان سٹیئرنگ ویل پہ دونوں ہاتھ رکھ کے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہی نیلی جینز پہ نیلی ڈریس شرٹ کے آستین کوہنیوں تک موڑے، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے جن کے سائڈ سے آنکھ کے قریب زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ تو کیا ہم کیلیس پہنچ گئے؟ اس نے گردن ادھر ادھر پھیری۔ موٹر وے کے اعتراف کا مخصوص ویران علاقہ تھا وہ۔ نہیں، تم سو جاؤ، جب پہنچیں گے تو تمہیں اٹھا دوں گا میں۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا اور گردن سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ جہان نے نگاہ پھیر کر اسے دیکھا اور پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ اسے حیا خانم، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے جو ایتھکس ہوتے ہیں ان میں دوسرا نمبر کس چیز کا ہوتا ہے؟ اور بند آنکھوں سے ہی اس نے کہا کہ میں نے سیٹ بیلٹ پہن رکھی ہے۔ اس نے ہاتھ سے اپنی سیٹ بیلٹ کو چھو کر یقین دہانی کی تھی۔ وہ تو پہلا اصول ہے نا، دوسرا فرنٹ سیٹ پہ سونے کی ممانعت کے حوالے سے ہے۔ نیند تو ویسے اس کی خراب ہو چکی تھی اور اوپر سے اس کے طنز۔ وہ آنکھیں کھول کر پوری طرح جاگ کر سیدھی ہوئی۔ ویسے تمہارے منہ سے ایتھکس کا ذکر کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جہان؟ کیوں؟ چند ایک باتوں کے علاوہ تم ایک بہت ہی ڈیسنٹ آدمی ہو۔ وہ برا مان گیا تھا اور حیا نے بہت حیرانی سے اسے دیکھا۔ تھینک یو ویری مچ جہان سکندر، ورنہ تو میں انقرہ سے یہاں تک یہی سوچتی آ رہی ہوں کہ یہ کار تمہاری اپنی ہے یا چوری کی۔
اور جیہان نے ایک خفا سی نگاہ اس پہ ڈالی. رینٹ کی ہے کہہ کر سامنے دیکھنے لگا. اچھا ہم کیلیس کب پہنچیں گے؟ اس نے ذرا خفگی سے پوچھا. ڈرائیو میں کر رہا ہوں، تم تو سوتی آئی ہو. پھر بھی ایک تو پتہ نہیں ہر ڈرائیو کرنے والا یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی تمام مسافر تھک نہیں سکتے. تو تمہارا پاؤں تو نہیں دکھ رہا؟ نہیں ٹھیک ہے. اچھا اور تمہارا سر درد؟ اس نے پھر سے جاریت کے پردے میں دفاع کیا. ہاں میں تو ٹھیک ہوں. حیا نے اس بات پہ گردن موڑ کر بغور اس کا چہرہ دیکھا اور اسے کہنے لگی، آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 10 سیکنڈ پہلے جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں. اور وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے سر میں درد تھا تب بھی وہ نہیں بتائے گا. اور پھر چند لمحے خاموشی سے گزرے اور باہر چلتی گرم ہوا کے تھپیڑوں کے سوا کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی. اچھا ہم کیلیس کب پہنچیں گے؟ اس نے اب کی ذرا اکتا کر کوئی تیسری دفعہ پوچھا تھا. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہار گل کی روح، آتما سب کچھ حیا میں آ چکی ہے. 2 گھنٹے مزید لگیں گے. اور میں نے نہیں کہا تھا کہ تم آؤ، تم خود ہی بزد تھی. شکایت تو نہیں کر رہی ہوں جیہان، بس ٹائم ہی پوچھ رہی ہوں. کوئی 70ویں دفعہ پوچھ رہی ہو؟ وہ باقاعدہ برا مان گیا تھا. اور تم تو کیپیڈوکیا دیکھنے آئی تھی نا، تو پھر کیلیس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری مرضی. اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے. یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی. اسے ڈر تھا کہ وہ اسے کھو نہ دے. اور کار اسی طرح سنسان سڑک پہ دوڑ رہی تھی. شاز و نادر آس پاس سے اکا دکا گاڑی گزر جاتی، ورنہ ہر سو سنہری سی خاموشی تھی. اچھا تو ہم کیلیس میں رہیں گے کہاں؟ کبھی کبھی بہار گل بننے میں ہرش بھی تو نہیں تھا. سو اس نے پھر سے سوال کیا. ایک سیف ہاؤس ہے، رات وہیں رہیں گے. اور آج اتوار ہے، کل پیر کا دن بھی وہیں گزاریں گے. پھر میں کل رات بارڈر پہ چلا جاؤں گا اور تم پرسوں صبح استنبول چلی جاؤ گی. پھر پرسوں رات تم پاکستان کی فلائٹ لے لو گی. اور اب اگر کہتی ہو تو 71ویں دفعہ سارا پلان دہرا دیتا ہوں میں. اور حیا نے اسے خفگی سے دیکھا اور کہنے لگی، اتنی بری لگ رہی ہوں تو نہ لاتے تم مجھے. تم نے ایک دفعہ بھی منع نہیں کیا اور فوراً راضی ہو گئے تھے. تم نا اندر سے خود ہی چاہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ آؤں. واہ واہ حیا، یہ سن کر تو میری آنکھیں بھر آئی ہیں. جہان نے مسکراہٹ دبائے سر جھٹکا. اور وہ یقیناً اس کے سونے سے بور ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ جاگ جائے اور جلی کٹی ہی سنائے، مگر بولتی تو رہے. لیکن مجال ہے جو یہ آدمی اعتراف کر لے. جیسے حیا اعتراف کرنے پہ تیار نہیں تھی، ویسے ہی جیہان بھی نہیں تھا. اور پھر وہ خفگی سے رخ موڑے بائیں طرف باہر دیکھتی رہی. پاکستان میں ڈرائیونگ سیٹ دائیں طرف ہوتی ہے، لیکن ترکی میں بائیں جانب تھی. سو وہ جیہان کے دائیں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی. سورج اب پوری طرح سے نکل آیا تھا اور کل رات جب انقرہ میں ہوٹل سے جیہان نے اسے پک کیا تھا تب سے اب تک وہ حالت سفر میں ہی تھے. اور جیہان پھر سے اسے چھیڑنے لگا اور کہنے لگا، اچھا ویسے آپ بتاؤ نا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا اور وہ بھی بے نیازی سے بولی کہ اسلام آباد. اچھا. اسٹیئرنگ ویل گھماتے ہوئے جیہان نے اس بات میں سر ہلایا. اچھا وہ ہیلین آف ٹرائی کے ٹرائی کا ذکر تو سنا ہی ہوگا نا تم نے؟ ہاں لیکن اس کا یہاں کیا ذکر؟ وہ دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھ کر بولی. ٹرائی کا تاریخی شہر ترکی میں ہی ہے اور وہ ہیلین آف ٹرائی کی جو کہانی ہے وہ ترکی کی ہی ہے. اچھا
جہان نے اپنی طرف سے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حیا نے تو ذرا بھی اثر نہیں لیا تھا اور وہ ابھی بھی ڈی جے کی دوست ہونے کا حق ادا کرنا چاہتی تھی۔ جہان کچھ دیر دانت سے لب دبائے کچھ سوچتا رہا اور پھر ایک دم اس نے گردن موڑ کر حیا کے اس طرف دور سے دکھائی دیتے پہاڑوں کو دیکھا اور مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی تھی اور پھر کہنے لگا، اس پہاڑ کا نام معلوم ہے تمہیں؟ اور حیا اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور بس ذرا سے شانے اچکائے اور کہنے لگی کہ نہیں، وہ ماؤنٹ نمرود ہے۔ کہہ کر جہان نے اس کے تاثرات دیکھے۔ اچھا، وہی بے نیازی؟ ارے نہیں، تم نہیں سمجھی، یہ ماؤنٹ نمرود ہے۔ نمرود کو تو جانتی ہوگی نا تم؟ کون؟ اس کے لبوں سے پھسلا اور پھر یاد آیا کہ ترکوں کے جو نام تے پر ختم ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں دال پہ ختم ہوتے ہیں۔ احمد سے بنا احمد، مولود سے بنا مولود اور نمرود سے بنا نمرود، یعنی کہ بادشاہ نمرود، وہ چونکی۔ ہاں، وہی نمرود، اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اتارا تھا۔ اللہ، یہ وہ پہاڑ ہے؟ وہ پہاڑ بھی ترکی میں ہے؟ اس کو حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا اور وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ بھورا سا پہاڑ جو ان سے بہت دور تھا کافی دیر سے ان کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ تو یہ تھا وہ پہاڑ۔ وہ 5 ماہ سے ترکی میں تھی اور اسے کبھی یہ نہیں پتا چلا کہ وہ سارا قصہ، وہ سب آج کی ترکی میں ہوا تھا۔ اور جہان اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر آسودہ سا مسکراتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اور اب حیا اپنا اسلام آباد بھلائے بنا پلک جھپکے اس پہاڑ کو ہی دیکھ رہی تھی، اور جہان تو کامیاب ہو گیا اپنے مقصد میں۔ وہ 4000 سال پرانا قصہ جس کا ذکر قدیم مقدس کتابوں میں ملتا ہے، وہ اس پہاڑ پہ پیش آیا تھا، بالکل اسی پہاڑ پہ۔ جب ہم سب کے ابراہیم علیہ السلام کو، ان ابراہیم علیہ السلام کو جنہیں یہود، عیسائی اور مسلمان سب اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اس آگ میں جو جلا دیتی ہے، جو راکھ کر دیتی ہے، مگر وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی تھی اور نرم گلابوں کی طرح۔ لیکن پھر ہر کسی کے پاس قلب سلیم تو نہیں ہوتا نا۔ ہر جانے اس سلیم دل کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو کتنا جلنا پڑے، یہاں تک کہ آگ اس پہ اثر کرنا ہی چھوڑ دے۔ ہاں، تپش اثر کرنا چھوڑ دیا کرتی ہے جب جل جل کر انسان کندن بن جاتا ہے، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو عبایا میں گرمی نہیں لگتی؟ اور حجابی لڑکی حیران ہوئی ہے کہ گرمی، اور کون سی گرمی؟ اس نے بے اختیار اپنے بازو کے اوپری حصے کو چھوا جہاں داغ گئے 3 حروف آج بھی ویسے ہی تھے، ہو۔ وہ کون تھی؟ ہاں، وہ بہت گنہگار اور بہت غلطیاں کرنے والی ہی صحیح، بہت نافرمان قسم کی مسلمان ہی صحیح، لیکن سامنے اس پہاڑ پہ نقش تاریخ سے ایک امت ہونے کا جو رشتہ تھا، وہ رشتہ تو تھا ہی۔ اور زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب کسی مسلمان کو خون کے ابلتے جوش اور بازو پہ کھڑے ہوئے رونگٹوں اور فرتے جذبات سے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے پہ بہت فخر محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔ حیا کے لیے وہ ایسا ہی لمحہ تھا۔ آگ میں تو اسے بھی جلایا گیا تھا، اور اب آگ جو وہ اپنے عبایا کے اندر محسوس کر رہی تھی، اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور اسے فخر محسوس ہو رہا تھا اپنے مسلمان ہونے پر۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ کیلیس قریب آیا تو نمرود داغ یعنی کہ کوہ نمرود دور ہوتا گیا، لیکن اس کا سحر ابھی تک قائم تھا۔
जेहान बता रहा था कि नमरूद दाग पे नमरूद के बड़े बड़े मुजस्समे बने हैं जिनके सर काट दिए गए हैं, और अब वो कटे हुए सर पहाड़ों के कदमों में जा पड़े हैं और सयाह उन पे स्टूल की तरह बैठकर तस्वीर बनाते हैं। जो सर झुकते नहीं वो इसी तरह से काट दिए जाते हैं। चलो, वक्त इंसान से जो भी छीने कम अज कम इस बात का फैसला तो कर ही दिया करता है कि कौन तारीख के दुरुस्त तरफ था और कौन गलत तरफ। अब कैलीस से जरा दूर वो एक गैस स्टेशन पे रुके तो जेहान ने कहा कि वो इधर मौजूद स्टोर से गिफ्ट लेना चाहता है। किसके लिए ये उसने नहीं बताया था, और यकीनन अपने मेजबानों के लिए ही। और वो भी कार से नीचे उतरी थी। स्टोर में आकर वो परफ्यूम वाले रैक की तरफ चला गया और खालिस सनाना परफ्यूम्स, उसे शुबा हुआ कि वो किसी लड़की के लिए शॉपिंग कर रहा है और उसे अजीब सा लगा। खैर, वो मेकअप सेक्शन में कॉस्मेटिक्स उलट पुलट कर देखने लगा और फिर याद आया कि काजल तो खरीदना था उसे, उसका तो कब से खत्म हो चुका था। अब इस्तेमाल पे वो जरा कम करती थी और पता नहीं यहां से कैसे मिलेगा। काजल स्टिक्स की टोकरी से जैसे उसने काजल उठाया तो एक याद छम से आंखों के सामने आ खड़ी हुई। तुर्की आने से पहले वो चंद रोज जब उसने और डीजे ने इकट्ठे शॉपिंग की थी तो उन्हीं में से एक दिन वो दोनों एक शॉप के कॉस्मेटिक सेक्शन में खड़ी थी। तभी डीजे ने कहा था कि हया, सबसे अच्छा और आला मेकअप ब्रांड कौन सा है? मैक, उसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया था। डीजे सेल्स गर्ल की तरफ मुड़ी। एक मेकअप का काजल तो दिखा दे। सेल्स गर्ल ने फौरन मैक का काजल निकालकर उसके सामने किया और खूबसूरत डीजे जदीद अंदाज डीजे की आंखों में जैसे सताइश उभरी और कहने लगी कि कितने का है। उसने उलट पुलट करके डब्बी देखते हुए पूछा तो जवाब आया कि 800 रुपए का। तो डीजे का तो मुंह ही खुल गया, ये 800 रुपए का है। और सेल्स गर्ल ने शाइस्तगी से इस बात में सर हिलाया। डीजे ने हाथ में पकड़े काजल को देखा और फिर सेल्स गर्ल को, फिर हया की तरफ होकर सरगोशी की। बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। और साथ ही ठग से काजल काउंटर पे रखकर कतियत से सेल्स गर्ल से बोली, देखें भाई, वही अपना 35 रुपए वाला हाशमी काजल ही दे दें। और ये मंजर निगाहों के सामने से तहलील हो गया और निगाहें धुंधला गईं, लेकिन फिर भी वो धीरे से हंसती और आंखें रगड़ी। यादें जो कभी भी पीछा नहीं छोड़ती, और वह काजल लिए बगैर क्या पाकिस्तान जाकर ही ले ली कि जेहान की तरफ चली आई। वो एक परफ्यूम खरीद चुका था और अब पेमेंट कर रहा था। वैसे इतना छोटा सा स्टोर है ये, तुम्हें कैसे पता कि इतना महंगा परफ्यूम जो तुम ले रहे हो वो ओरिजिनल है या नकली? जेहान को टोकना तो वो अपना कौमी फरीजा ही समझती थी। और जेहान ने बकाया पैसे वापस पकड़ते हुए मुड़कर संजीदगी से उसे देखा और फिर लिफाफे से परफ्यूम निकालकर डब्बी से शीशी बाहर निकाली और फिर शीशी के स्प्रे नोजल अपनी उंगली के करीब ले जाकर स्प्रे किया। देखो ये कितना फाइन और बराबर स्प्रे हुआ है। अगर नकली होता तो जरा पिचकड़ी की सूरत स्प्रे होता। और मैंने कई बार प्रेस करके देखा है, क्योंकि पहली दफा में तो ओरिजिनल परफ्यूम प्रेस करने पे भी स्प्रे इतना फाइन नहीं होता। उसने हाथ पे लगी खुशबू को उंगलियों से मसला और फिर शीशे का नोजल हया के सामने किया। देखो ये नोजल कितना पतला है, और ओरिजिनल परफ्यूम का हमेशा पतला ही होता है, जब किसी ब्रांड के नकली परफ्यूम का नोजल जरा सा खुला होगा। और फिर वो शॉपर में परफ्यूम डालता पलट गया। और उसने बस इस बात में सर हिलाया, इस आदमी के पास तो हर मसले का ही हल होता है। और फिर जब वो केलीस की गलियों में से गुजर रहे थे तो वो सोचने लगी कि आखिर कैसे इसके पास हर मसले का ही हल होता है। ये सारी बातें कोई सिखा तो नहीं सकता, ये तो खुद ही सीखी जाती है ना, तजुर्बे से, मुशाहिदे से। हाँ, वो यकीनन किसी मसले की वजह से उकता जाता होगा, लेकिन फिर आम लोगों की तरह उस चीज को ठप करके नहीं बैठ जाता होगा।
بلکہ اس کا حل ڈھونڈتا ہوگا، اور ڈھونڈنے سے تو سب مل جایا کرتا ہے۔ ہاں وہ اسٹرگل کرنے والوں میں سے تھا اور وہ اس سے متاثر ہوئی تھی، مگر خیر یہ بات اسے کہے گی تو وہ بھی کبھی نہیں کہ اس سے وہ متاثر ہوئی ہے۔ کیلیس چھوٹا سا قصبہ تھا، تنگ مگر صاف گلیاں، خانچہ فروش، پھلوں سبزیوں کی ریڑیاں، پاکستان کے کسی چھوٹے شہر جیسا لیکن زیادہ صاف ستھرا۔ اور پھر قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ایسی ہی گلی میں گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ دستک دینے کے چند لمحوں میں ہی دروازہ کھل گیا اور معمر خاتون نے مسکراتے ہوئے سلام کیا اور کہا مرحبا۔ مسکراہٹ کا پتہ آنکھوں سے چلا، ورنہ انہوں نے کھلے سکرٹ اور لمبے بلاؤز کے اوپر سکارف سے نقاب لے رکھا تھا۔ مرحبا۔ ساتھ ہی جیہان نے حیا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خاتون راستہ چھوڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ حیا نے ذرا جھجک کر جیہان کو دیکھا اور پھر ان خاتون کو سر کے اسباط سے سلام کا جواب دیتی وہ اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا صحن تھا، آگے کمرے کا دروازہ تھا، برآمدہ وغیرہ نہیں تھا، اور وہ تینوں دروازے تک ساتھ آئے۔ چوکھٹ پہ جیہان جھک کر بوٹ کے تسمے کھولنے لگا اور پھر جھکے جھکے گردن اٹھا کر آنکھوں سے حیا کو ذرا خفگی سے اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور نقاب اتارتے ہوئے تعظیماً ان خاتون کا ہاتھ لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ اور پھر جیہان نے کہا، یہ میری بیوی ہے حیا۔ اور وہ اب جوتے پیروں سے نکال رہا تھا اور خاتون نے مسکراتے ہوئے سے دعا دی اور عمر میں برکت اور نعمتوں کی بقا کی دعا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ نقاب کرنے لگی تو وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا کہ یہاں اور کوئی نہیں ہے، اتار دو۔ اور پھر ان خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ مریم خانم ہے، میرے دوست علی کرامت کی والدہ۔ اور حیا کو حیرت کا جھٹکا لگا، اللہ، یہ تھی وہ؟ حد ہے، جہان نے بتایا ہی نہیں۔ اور وہ کہنے لگی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ واقعی خوشی سے بولی تھی اور وہ خاتون مسکراتے ہوئے سر ہلا کر پھر انہیں اندر لے گئی۔ اور جب وہ ایک فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھے تو وہ بہت اشتیاق سے کہنے لگی، مجھے جہان نے بہت دفعہ آپ کے بارے میں بتایا تھا، کرامت پہ آپ کے ہسبینڈ کی ورک شاپ تھی نا استنبول میں، اب وہ کہاں ہوتے ہیں؟ اور اس سوال پہ مریم خانم کی مسکراتی آنکھیں ذرا سمٹی اور انہوں نے جہان کو دیکھا اور پھر جہان نے حیا کو، سوری، کیا کچھ غلط پوچھ لیا؟ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے بیٹا، وہ بولی تو آواز سوگوار تھی۔ اوہ، اللہ مغفرت کرے۔ اسے پچھتاوا ہوا، پھر موضوع بدلنے کی غرض سے بولی، اور آپ کی ایک جٹھانی بھی تو تھی فریحہ، جہان کو بہت پسند تھی وہ، بتایا تھا اس نے مجھے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ تو وہ لوگ استنبول میں ہوتے ہیں کیا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دی تھی، جہان ذرا اونچی آواز سے بولا کہ خانم، ہم کھانا کھائیں گے لیکن کوئی تکلف مت کیجیے گا، جو بنا ہے وہی لے آئیں۔ اور حیا خاموش ہوگی اور پھر کچھ غلط پوچھ لیا تھا اس نے، شاید اسے احساس ہوا۔ ہاں تم بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں۔ اس کی اپنائیت پہ ان کی پھیکی پڑی مسکراہٹ دوبارہ زندہ ہوئی اور وہ باہر چلی گئی۔ کتنا بولتی ہو نا تم، وہ جھنجھلا کر اس کی طرف پلٹا جو گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جو پوچھنا ہے نا مجھ سے پوچھ لو، لیکن ان سے نہیں۔ ہاں تم تو جیسے فوراً بتا دو گے نا مجھے، اتنے گھنٹے ہو گئے سفر میں، ایک دفعہ ذکر نہیں کیا تم نے کہ ہم علی کرامت کے گھر جا رہے ہیں۔ سنو، فریحہ نے کئی سال پہلے خودکشی کر لی تھی، اور اس سے پہلے اس نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ وہ جو خفگی سے بولتی جا رہی تھی، اس کی بات پہ اسے دھچکا لگا۔ اللہ، ششل سی ہو کر اس نے جہان کو دیکھا، لیکن کیوں؟ اور جہان نے شانے اچکائے۔ زمین جائیداد کا مسئلہ تھا شاید، یہ لوگ اب یہیں رہتے ہیں اور ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔
علی کرامت آج کل ادھر نہیں ہوتا، لیکن اب یہ ٹاپک ان کے آگے مت چھیڑنا۔ ہاں اوکے، میں چپ ہوں۔ اس نے کندھے جھٹکے اور یوں ہی لگا کہ جہان اصل وجہ جانتا ہے اور چھپا گیا ہے، لیکن پوچھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جتنی بات اس نے بتانی تھی وہ تو بتا چکا تھا۔ تو تم مریم خانم کے لیے لائے ہو پرفیوم؟ اس نے پھر سے سوال کیا، حالانکہ ابھی اس کے سامنے تو جہان نے ان کو وہ گفٹ بیگ تھمایا تھا۔ ہاں، ان کو خوشبو پسند ہے۔ جب میں چلا جاؤں گا نا تو اسے ضرور استعمال کریں گی اور انہیں اچھی بھی لگے گی۔ وہ ان کا ذکر بہت ہی محبت اور ادب سے کر رہا تھا، اس کی اپنی مراح جمیلہ۔ اور پھر کھانے کے وقت مریم خانم نے ڈش اس کے آگے کرتے ہوئے کہا کہ جہان کو بورک بہت پسند ہے اور ایران بھی۔ تمہاری پسند کا نہیں پتا تھا، کیا تم یہ کھا لو گی؟ اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں جی بالکل۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ اسے جہان کی پسند ناپسند کا تو علم ہی نہیں تھا، کھانے کے بارے میں صحیح، لیکن اسے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایران ترک لسی تھی اور بورک سموسے یا پھر کچوری کی ہی ایک جدید شکل تھی۔ جہان تو بہت شوق سے کھا رہا تھا، گو بہت زیادہ نہیں، لیکن خلوص اور محبت کا بھی تو اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے نا۔ کھانے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر آیا تو مریم خانم نے کہا کہ تمہارا کمرہ اوپر تیار ہے، تم بے شک آرام کر لو۔ جی، وہ اس بات میں سر ہلاتا اور رومال سے ہاتھ صاف کرتا اور حیا کو ایک نظر جیسے کہہ رہا ہو کہ میں ذرا آرام کر لوں دیکھ کر کمرے سے باہر نکل آیا، اور حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ادھ کھلے دروازے سے سیڑھیاں نظر آ رہی تھی اور ان پہ چڑھتا اوپر جا رہا تھا، جیسے وہ اس گھر سے بہت زیادہ مانوس تھا، بہت اٹیچمنٹ تھی اس کی۔ اور جیسے ہی وہ گیا تو وہ کہنے لگی کہ لائے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ ان کے ساتھ برتن اٹھانے لگی، اور کچن میں آ کر اس نے دیکھا کہ مریم خانم نے اپنا نقاب اتار دیا تھا، اور وہ واقعی سیاہ فام تھیں، لیکن پھر بھی خوبصورت تھیں۔ اور محبت پسندیدگی کو تو نہیں کہتے نا، عربی لغت میں تو محبت کہتے ہیں کسی شخص کا کسی دوسرے کے نظر میں خوبصورت لگنے کو، اتنا خوبصورت کہ وہ دل میں کھپ جائے، اور وہ واقعی اتنی خوبصورت تو تھی ہی۔ ان کا گھر چھوٹا تھا لیکن سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ بڑے گھر تو سبھی سجا لیتے ہیں، اصل آرٹ تو چھوٹا گھر سجانا ہوتا ہے۔ بیٹھک سے نکلو تو ایک طرف سیڑھیاں اور دوسری جانب کچن تھی، اور وہ اس سے کہنے لگی کہ تم بھی آرام کر لو، کافی تھک گئی ہوگی نا۔ جب وہ کچن میں موجود پھیلاوا سمیٹنے لگی تو مریم خانم نے بہت اپنائیت سے اسے کہا تھا، اور حیا نے ایک نظر کھلے دروازے سے اوپر جاتی سیڑھیوں کو دیکھا۔ اوپر ایک ہی کمرہ ہوگا ظاہر ہے، اور کتنا برا لگے گا نا اگر وہ بھی ادھر چلی جائے گی۔ نہیں، اصل میں تو سوتی آئی تھی نا، اور ویسے بھی تھک گئی ہوں میں بیٹھ بیٹھ کے، اب لیٹنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہی آرام کرے گا، ابھی میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤں گی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اور جب کچن سمیٹ لیا تو پھر وہ دونوں اسی فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھی۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے اور حیا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، نئی جگہ تھی اور وہ بے تکلف ہونا بھی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اس گھر میں کچھ انوکھی سی اپنائیت ضرور تھی۔ پسند کی پسند بھی تو پسند ہوتی ہے نا، اور جہان کو جب اس گھر سے اپنائیت تھی تو حیا کو بھی تو لگنی تھی۔ اور پھر وہ اسی کے بارے میں پوچھنے لگی کہ کیا وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے؟ ہاں کبھی کبھی آتا ہے، وہ بھی پچھلے 3 سال سے، جب سے اس کا کاروبار اس جگہ پہ ہو گیا ہے۔ اور اس بات پہ حیا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر یوں لگتا ہے جیسے وہ نہیں جانتی کہ وہ کون سا کاروبار کر رہا ہے۔ اچھا تو تمہاری شادی کب ہوئی؟ انہوں نے مسکرا کر محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور وہ ذرا گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں جہان نے کیا کہہ رکھا تھا، اور پھر زبردستی ذرا سا مسکرائی۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا،
اور ساتھ ہی دماغ میں سوچنے لگی کہ ہاں بس 22 سال ہی ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوش رکھے، وہ مسکرا کر سر ہلاتی دعا دے رہی تھی۔ وہی عربوں کی مخصوص عادت۔ جیہان کیا اتنے سال آپ سے کانٹیکٹ میں رہا تھا؟ حیا نے ان سے پوچھا جیسے وہ بھی اس کی جاسوسی کر رہی ہو، اور جواباً کہنے لگی ہاں فون کرتا رہتا تھا، وہ 2-3 برسوں سے تو آنے جانے بھی لگا ہے۔ بہت ہی سعادت مند لڑکا ہے، ہمیں کبھی بھی نہیں بھلایا اس نے۔ جی وہ تو بتاتا تھا آپ کے بارے میں اکثر۔ آپ تو ڈاکٹر تھی نا، میرا مطلب ہے نا؟ ہاں لیکن اب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور یہاں ہسپتال جاتی ہوں ہر ہفتے اور اتوار، لیکن آج تم لوگ آ رہے تھے اس لیے نہیں گئی۔ اور وہ سوچنے لگی کہ یعنی کہ جیہان نے ان کو آنے سے پہلے بتا دیا تھا، لیکن کیا تھا اگر وہ اسے بھی بتا دیتا؟ ان کے ساتھ پہلے وہ تکلف میں بیٹھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں کرتی گئیں تو حیا کے بھی تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ وہ کوہنی بھی پیچھے گاؤ تکیے پر ٹکائے آرام سے بیٹھ گئی اور کیلیس کی باتیں اور یہاں کے لوگوں کی باتیں اور پاکستان کی اور زیتون کے درختوں کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے مریم خانم کا گھر بہت اچھا لگنے لگا تھا، اور سین ہوتا ہے یہاں پہ ختم۔ رات میں اسے مریم خانم کے ساتھ مل کر کھانا تیار کروایا تھا۔ انہوں نے آج مانتی بنائے تھے، عجیب و غریب سی ڈش تھی لیکن مزیدار تھی، اور مریم خانم کے بقول جیہان کو بہت پسند تھی۔ اور جب وہ دسترخوان پہ برتن لگا رہے تھے تب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی بھی دیا تھا، اور ویسے کہنے لگی کہ جیہان مجھے مریم آنٹی نے وہ کارڈ بھی دکھایا ہے جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا۔ آنٹی آپ تو جیہان کو اس سے بھی پہلے سے جانتی ہیں نا؟ جب وہ اندر قالین پر آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے حیا نے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور مریم آنٹی اس کے پیچھے ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور اس کی بات پر مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں بیٹا عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ تو، انہوں نے مانتی کی ڈش دسترخوان کے وسط میں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر خود بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ تمام برتن رکھے جا چکے تھے اور ان کے گرد وہ تینوں تکون کے 3 خانوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا تو پھر بتائیں نا آنٹی کہ جیہان بچپن میں کیسا تھا؟ وہ اسی طرح مسکراہٹ دبائے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھی مزے سے پوچھنے لگی۔ کھلے بال سمیٹ کر کندھے پہ ایک طرف ڈالے لمبی جامنی قمیص کے اوپر شانوں پہ ٹھیک سے زیتونی دوپٹہ پھیلائے وہ اس گھر کے ساتھ بہت مانوس لگ رہی تھی۔ جیہان کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا جیسا اب ہے، آنٹی ڈش اس کے سامنے کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی، اور وہ اس دوران سر جھکائے خاموشی سے پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا۔ اچھا تو بتائیں نا اب اور تب وہ کیسا تھا؟ اور اس نے آئی برو اٹھا کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھائی ایسے ہی تھا، بہت سمجھدار اور بہت تمیزدار لڑکا۔ ہمارے جدیسی کے لڑکے جب کھیلتے تھے تو گیند اکثر ہمارے گھروں کی چھت پر آ جاتی تھی اور لڑکے بغیر پوچھے گھروں میں پھلانگ لیتے تھے، لیکن یہ تو بہت ہی اچھا بچہ تھا، کبھی بھی بغیر پوچھے کسی کے گھر میں نہیں داخل ہوتا تھا، اور نہ ہی بغیر پوچھے کسی کی چیز اس نے اٹھائی تھی، کبھی کسی کی باتیں بھی نہیں سنی اور کسی کی بات ادھر سے ادھر بھی نہیں کی۔ بہت ہی سعادت مند لڑکا تھا۔ آنٹی بڑی محبت اور اپنائی سے بتا رہی تھی اور وہ منہ آدھا کھولے ہکا بکا سی سن رہی تھی، جبکہ سعادت مند لڑکے نے اسی سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلایا۔ بس اللہ کا کرم ہے خانم، میری ممی کی تربیت بہت اچھی تھی۔ اور ساتھ ہی اس نے مسکراہٹ دبائے حیا کو دیکھا جس کے چہرے کے خفگی بتا رہی تھی کہ اسے یہ ساری باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ تو اس کے سامنے کبھی بھی سعادت مند نہیں تھا۔ اور وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔
اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ جیہان نے صرف اس کو بے وقوف بنایا تو وہ غلط تھی۔ اس فہرست میں تو بہت سارے لوگ تھے اور اللہ سمجھے اس کو، کیونکہ جتنی بھی باتیں بتائی گئی تھی اس میں سے تو اسے کچھ بھی سچ نہیں لگ رہا تھا شاید، یا ایک انسان ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا بھی نہیں ہوتا۔ حیا کی تو اس نے پوری جاسوسی کی تھی، جبکہ یہاں پہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ وہ تو کسی کی باتیں سنتا بھی نہیں ہے اور باتیں ادھر سے ادھر نہیں کرتا، تو واقعی حیا کو لگا تھا کہ صرف اسے ہی نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے۔ لیکن وہی بات کہ جیسا وہ حیا کے ساتھ تھا یا جیسا کسی اور کے ساتھ تھا ویسا خانم آنٹی کے ساتھ تو نہیں تھا۔ پھر رات میں آنٹی کے اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ اوپر آئی۔ گیسٹ روم اچھا تھا، ڈبل بیڈ، نفیس بیڈ شیٹ، چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا کمرہ اور بیلکنی میں کھلتا دروازہ۔ ترکوں کے بالائی منزل کے کمروں میں بیلکنی میں کھلتے دروازے ضرور ہوتے تھے، لیکن اس نے دیکھا کہ جیہان کمرے میں نہیں تھا اور وہ بیڈ کی پائنتی پہ آ کر بیٹھ گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ بیلکنی کے دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ فوراً اٹھنے لگی، اب اسے آواز آئی کہ بیٹھو بیٹھو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر روکتا، عجلت میں آگے آیا اور کرسی کے سائڈ سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ حیا بھی اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی اور پھر اس نے اس سے کہا کہ تم سو جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ اپنے بیگ سے اپنا لیپ ٹاپ نکالتے ہوئے اس نے حیا کو کہا، لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر وہ اب کچھ سیڈیز نکال کر الٹ پلٹ کرنے لگا تھا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھی گئی۔ ایک سیڈی نکال کر جیہان نے لیپ ٹاپ میں ڈالی اور چند لمحے کے لیے کچھ دیکھا اور پھر سیڈی واپس نکالی، کور میں ڈالی، لیپ ٹاپ کو اٹھا کے بیگ میں رکھا اور پھر ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک جیہان ہی کو دیکھ رہی تھی اور اس کے دیکھنے پر تو ذرا گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سنو، تم سو جاؤ، میں ذرا جا رہا ہوں لیکن ان کو مت بتانا۔ بیگ اٹھا کے زپ بند کرتے ہوئے وہ کھڑا ہوا، اسے کندھے پہ ڈالا اور پھر بیلکنی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور وہ متفکر سی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ کب آؤ گے؟ صبح، اندر سے دروازہ بند کر لو اور میرے پاس دوسری چابی ہے، اس نے مڑے بغیر کہا تھا اور مڑے بغیر باہر نکل گیا۔ کاش کہ اس وقت مریم خانم سن لیتی کہ ان کے گھر کی جتنی چابیاں ان کے سعادت مند بیٹے کے پاس ہیں۔ حیا نے دروازہ بند کرتے ہوئے ذرا سی جھری سے باہر دیکھا۔ باہر ایک خستہ حال زینہ تھا جو گھر کی پشت پہ اترتا تھا اور پھر بیک ڈورز کی عادت اسے ہمیشہ سے تھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑے چند گہرے سانس اندر اتارے۔ 24 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے اور پھر وہ کیلیس کے بارڈر پہ ہوں گی اور کل کی رات بلا شبہ ایک یادگار رات ہوگی، اس نے سوچا تھا، اور وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگی، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اور ساتھ ہوا یہ سین، ان کا سعادت مند بیٹا یہ جان لے کہ کتنی چابیاں ہیں اس کے پاس اور پچھلے دروازے کی تو اس کی پرانی عادت تھی، obviously جاسوس تھا تو اس طرح کے کام تو اسے کرنے ہی تھے۔ بہت سے لوگوں کے سامنے جیسا وہ دکھتا تھا وہ ویسا نہیں تھا، لیکن یہ اس کی جاب کا حصہ تھا اور وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ کسی کا نقصان بھی تو نہیں کرتا تھا جان بوجھ کر۔ خیر، یہاں پہ اس ایپیسوڈ کو کرتے ہیں ختم۔ اگلے 24 گھنٹے بتائے جا رہے ہیں کہ کافی کچھ ہونے والا ہے اس میں، کیا ہوگا جانے کے آنے والی ایپیسوڈز میں، لیکن ناول بہت جلدی ختم ہونے والا ہے۔ تو بس ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور فیڈ بیک بھی ضرور دے جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔